ہوا کہ یہ قرات کتنی ضروری تھی. یعنی صرف متن ہی کیوں نہیں دے دیا گیا؟ جس طرح عربی کی کتابیں دی جاتی ہیں اسی طرح کیوں نہیں دے دیا گیا؟ تو پہلی بات واضح ہوئی کہ اگر قرات نہ ہوتی تو قرآن مجید کے اس مقام پر ایک شخص یہ کہتا یا ایک گروہ یہ کہتا کہ کلالہ کے معنی یہ ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا کہ کلالہ کے معنی یہ ہیں، دونوں معنی موجود ہیں، سیاق سباق میں کوئی بات بتانے والی نہ ہوتی. تو اب مجھے بتائیے فیصلہ کیسے کیا جاتا؟ تو قرآن نے محض ایک فعل کے استعمال میں تبدیلی کر کے وہ فیصلہ سنا دیا. ٹھیک. اب ہر شخص فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ پیچھے تو سب معروف فعل تھے، سب مبنی للفاعل فعل تھے، یہ مبنی للمفعول کیسے ہو گیا، یہ پیسو کیسے ہو گیا؟ تو جیسے ہی آپ اس کو دیکھیں گے تو غور کریں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس لیے ہو گیا کہ ہم پیسو فعل اسی وقت بولتے ہیں. یعنی یہ کہ وصیت جو کی گئی یہ کب بولیں گے؟ جب پیچھے وصیت کرنے والے کا ذکر نہیں ہوگا. ٹھیک. تو یہاں چونکہ میت کا ذکر نہیں ہے تو اس لیے کلالہ یہاں وارثوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ یہاں مرنے والے کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا. ٹھیک. یہ بات واضح ہو گئی. واضح. تو قرات کیوں ثبت کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں قرات کی؟ کیوں قرات منتقل کرنا ضروری ہوا؟ کیوں وہ قرآن پر ثبت کی گئی؟ اس لیے ثبت کی گئی کہ میزان اور فرقان کی حیثیت سے قرآن مجید اپنا فیصلہ سنائے. اب اسی کو دوسرے پہلو سے دیکھیے. اگر کوئی آدمی اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لے کے لکھ لے گا، یعنی عرضہ اخیرہ کی قرات سے پہلے جس کی ہم تاریخ سنا چکے ہیں، اپنے طور پر پڑھے گا تو اس کو الہام تو نہیں ہوگا نا. وہ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعض صحابہ نے اس کو یوسی پڑھ دیا. یعنی جو وہ قرآن اپنے یہاں لکھ کے لے کے گئے، جو حفاظ ہیں ان کے تو غلطی کرنے کا امکان نہیں ہے. ٹھیک. انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسائی سنا اور عرضہ اخیرہ کی قرات میں یہ یوسائی پڑھا گیا، اور جب قرآن مجید کی یہ قرات مصحف پر ثبت کی گئی، جو ہمارے پاس مصحف ہے تو اس میں یوسائی ہے. لیکن اگر یہ قرات ثبت نہ ہوتی یا جب یہ ثبت نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ پڑھ رہے تھے تو میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے تو یوسی پڑھیں گے. ٹھیک. اس کے سوا کچھ نہیں پڑھیں گے. لیکن جیسے ہی ہم یہ پڑھیں گے تو کلالہ کے معنی کے بارے میں قرآن کی بنیاد پر تعین کے ساتھ کوئی بات کہنی ناممکن ہو جائے گی. ٹھیک. تو اس سے بھی وہی بات معلوم ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی قرات کا ہونا ضروری تھا، اس کا ثبت کیا جانا ضروری تھا، وہی چیز قرآن مجید کو قطعی الدلالہ بھی بنائے گی اور وہی چیز اس کو خدا کی حجت بنا کے آخری درجے میں میزان اور فرقان کی حیثیت سے پیش بھی کر دے گی. ٹھیک. اور دوسری بات بھی واضح ہو گئی، اور وہ یہ کہ اس سے مختلف قرات کوئی اگر سامنے آئے گی تو وہ کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ جب تک قرات ثبت نہیں تھی یا اسے حفظ نہیں کیا گیا تھا، اس کا پورا امکان تھا کہ لوگ اس کو یوسی پڑھ دیں جس طرح کے پیچھے تمام افعال ہیں. تو دونوں باتیں جس طرح پہلی مثال سے واضح ہو جاتی ہیں اسی طرح یہاں بھی واضح ہو جاتی ہیں. اور اب استاذ امام کی وہ بات دیکھیے کہ اگر قرآن مجید کو جو اس کی قرات مصحف میں ثبت کی گئی ہے اس کے لحاظ سے نہ دیکھا جائے اور کسی دوسری قرات کے احتمال کو بھی مان لیا جائے تو قرآن مجید کا مدعا غارت ہوگا، اس کی معنویت مجروح ہوگی، اس کی بلاغت مجروح ہوگی، اس کا حسن بیان مجروح ہوگا. یعنی کہیں حسن بیان، کہیں بلاغت، کہیں معنویت، اور یہاں دیکھیے بالکل مدعا ہی الٹ جائے گا. یعنی نہ ہم وہاں مدعا طے کرنے میں کامیاب ہوں گے نہ یہاں مدعا طے کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو یہ دونوں مثالیں کفایت کرتی ہیں اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن مجید کی قرات ہی نقل ہونی چاہیے تھی اور ایک ہی قرات ہونی چاہیے تھی. اگر یہ نہ ہو تو نہ وہ فرقان ہے نہ وہ میزان ہے. ان مقامات پر بھی دو آراء میں باقاعدہ نزاع برپا ہو جائے گی جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، جن میں حکم دیا گیا ہے، جس میں شریعت بیان ہوئی. ٹھیک. بالکل مختصر آخری سوال صاحب، پہلی مثال کے بعد بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا نتیجہ کیا مرتب ہوا. آپ نے بتایا کہ پورا کا پورا ایک گروہ ہے، انہوں نے وضو کا وہ حکم جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے اس کے بجائے مسح شروع کر دیا. تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب اس فعل کو ایک دوسری قرات سے اخذ کر لیا گیا، کیا نتیجے کے اعتبار سے کیا وراثت کی تقسیم میں کوئی حصوں کا فرق پڑ گیا؟ اتنا بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یہ آیت بالکل مبہم ہو کر رہ گئی. اس کے لیے باقاعدہ یہ ماننا پڑا لوگوں کو کہ یہاں کچھ الفاظ تھے جو قرآن مجید میں اب نہیں ہیں. اللہ. چنانچہ ایک دوسری قرات بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس میں جس بہن بھائی کا ذکر ہے یہ اخیافی بہن بھائی ہیں، ماں شریک جس کو کہتے ہیں. یعنی یہ صورتحال پیدا ہو گئی. کلالہ کی پوری میراث کا قانون ہی نہیں سمجھا جا سکا اس کے نتیجے میں، کیونکہ سب لوگوں نے پہلے معنی لے لیے. اچھا. اور جب سب نے پہلے معنی لے لیے اور کسی کی توجہ ہی نہیں ہوئی اس جانب
تو آپ یہ دیکھیے کہ استدلال کرنا بھی ممکن نہیں ہوا۔ تو اس میں تو یہ تھا کہ ایک گروہ کو غلط فہمی ہوئی، یہاں بہت بڑے گروہ کو غلط فہمی ہو گئی، یعنی ایک ایسے معنی لے لیے گئے کہ جس معنی نے نہ اس آیت کو قابل فہم چھوڑا، نہ آخری آیت کو جس میں کلالہ کے حصے بیان ہوئے ہیں اس کو قابل فہم رہنے دیا۔ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر میں ان کو موضوع بنا کے بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں کہ محض ایک یوسی کو غلط پڑھنے کے نتیجے میں کیا قیامت برپا ہوتی ہے، یا نظر انداز کرنے کے نتیجے میں کیا قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ خان صاحب، دو مثالیں آج زیر بحث آئیں، اور یہ دو مثالیں بڑی فیصلہ کن جگہ پر غامدی صاحب نے پیش کی ہیں کہ اگر قرآن مجید کے ایک ہی قرات کو نہ مانا جائے، اور یہ جو اخبار ہاتھ سے باقی قراتیں ہم تک پہنچی ہیں ان کو بھی قرآن کا حصہ تسلیم کر لیا جائے، تو اطلاق کے اندر، عمل کے اندر اور دین اور شریعت کے محکمات میں وہ کیا فرق واقع ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد بہت بڑے سوالات ہیں جو خود قرآن مجید پر اٹھتے ہیں۔ اور یہ دوسری مثال غامدی صاحب نے پیش فرمائی ہے، اس کو جدید اینیمیشن میں اور بڑے آسان طریقے سے میں نے ایک ویڈیو میں پیش